السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیات 61، 62 اور 63، 61، 62 اور 63 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کفار و مشرکین کی عادت کہہ لیں یا ان کی فطرت کہہ لیں یا ان کی نالائقی کہہ لیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر کافر و مشرک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہے گا اوپر والے نے، یعنی اوپر والے کو وہ بھی مانتا ہے دل سے، لیکن اقرار کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد اس بات کے منکر تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا شریک بنا لیتے ہیں۔ جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ اسے ایک مالک نے، اوپر والے نے، اوپر والی طاقت نے یہ سب بنایا ہے، تو پھر اس میں شریک کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ پھر صرف اسی کی پوجا کی جائے جس نے بنایا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر دوسرے شریک کہاں سے آ جاتے ہیں؟ پھر ایک اور سوال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ پانی کس نے برسایا، اس زمین میں ہریالی کہاں سے آ گئی؟ اس کا بھی جواب وہ یہی دیں گے اوپر انگلی اٹھا کے کہ اوپر والے نے۔ تو بھائی جب آپ مان رہے ہیں کہ اوپر والے نے سب کچھ کیا ہے تو آپ اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہیں اس میں؟ وہ کہاں سے آ گئے؟ کس نے آپ کو بتا دیا؟ تو اس کے جواب میں پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ غلط کام کرتے آئے ہیں تو آپ بھی وہی غلط کام کریں گے؟ آپ اس کی اصلاح نہیں کریں گے؟ آپ صحیح بات کو مان کے صحیح طرز عمل پر نہیں چلیں گے؟ کیا وہ کھڈے میں جا کر گر گئے تو آپ بھی گر جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف تو اقرار ہے کہ ہاں وہ ایک ہی طاقت ہے اوپر والا جو یہ سب کچھ کرتا ہے، تو پھر جب آپ اس کو ایک طاقت کو مان رہے ہیں تو پوجا بھی اسی کی کریں، عبادت بھی اسی کی کریں۔ اسی پروردگار نے، اسی ایک طاقت نے جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ اوپر والا، تو اس اوپر والے نے اس معاملے میں اپنے نبی بھیجے ہیں نصیحت کے لیے، صحیح حقائق بتانے کے لیے، اچھے برا بتانے کے لیے، جہنم دوزخ کے حقائق بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں۔ ان پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ان پر ایمان لائیں اور ان سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں جو ان کے بزرگ کرتے تھے، ان کے بڑے کرتے تھے، وہ غلطی پر تھے۔ وہ تو اپنی سزا بھگتیں گے، آپ کیوں غلطی کر کے اپنے لیے مصیبت مول رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں اور ایک بڑی اچھی نصیحت بھی کی ہے اشارتاً اللہ تعالیٰ نے کہ جب مانتے ہو ان باتوں کو تو پھر ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہر شخص کو یہ بات سمجھنی چاہیے
ہر کافر و مشرک کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ایک حقیقت کو مان رہا ہے، ایک خدا کو، ایک ہی طاقت کو مان رہا ہے، تو پوجا بھی اسی کی کرے، عبادت بھی اسی کی کرے، اسی کے کہنے پر چلے۔ اور یہ سب باتیں کہاں سے معلوم ہو سکتی ہیں؟ نبیوں سے۔ نبیوں کے بعد کس سے معلوم ہو سکتی ہیں؟ کتابوں سے، اللہ کی کتابوں سے جو نازل کی گئی ہیں نبیوں پر۔ تو ان باتوں پر دنیا کے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حقیقت کو پالے، سچی بات کو پالے، سچے راستے کو پالے اور پھر اس پر چلتا رہے، اسی پر جمع رہے۔ اسی میں انسان کی بھلائی ہے، بہتری ہے اور اچھا انجام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔